अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए चैप्टर 2 रीड करेंगे इस्लामियत की बुक में से। और माशरती ज़िम्मेदारियों पे हम पहुंच गए हैं। महासने अखलाक है इसका जो है। तो महासने अखलाक क्या है कि इस्लाम जो है इंसानी मुआशरे को खुशहाल देखना चाहता है, इसलिए उसने अखलाक हसना को बहुत अहमियत दी है और मुसलमानों के लिए अखलाकी कदरों की पासदारी को मजहबी फरीज़ा करार दिया है। अच्छा, इस सिलसिले में महासन कौन कौन से हैं ये नीचे नोट किए हुए हैं कि इस सिलसिले में चंद महासन अखलाक का जिक्र दर्ज किया गया है। सबसे पहला आ जाता है दयानतदारी। ठीक हो गया। दयानतदारी में माशी और माशरती ताल्लुकात की उस्तवारी के लिए दयानत एक बुनियादी शर्त है। जिस मुआशरे से दयानतदारी ख़त्म हो जाए वहाँ कारोबारी मामलात से लेकर घरेलू ताल्लुकात तक हर जगह नाकाबिले इस्लाह बिगाड़ पैदा हो जाता है। यानी ऐसा बिगाड़ जिसकी इस्लाह ही मुमकिन नहीं रहती। जब दयानतदारी ही ना हो, रिश्तों में ना हो, ताल्लुकात में ना हो, तो एक दूसरे पर से इत्मीद उठ जाता है। इस्लाम अपने नाम लेवाओं को इन तमाम नुकसानात से बचाने के लिए दयानतदारी की तलकीन करता है। अच्छा, इसमें भी कुरान पाक में हदायत मौजूद है कि इरशाद रब्बानी है, इन्नल्लाहा यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाती इला अहलिहा, कि बेशक अल्लाह यामुरुकुम तुम्हें हुक्म देता है, अन तुअद्दु के अदा कर दो अमानतें उनके हकदारों को। यानी बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके हकदारों को सपुर्द कर दो। सूरत निसा की आयत नंबर 58 है ये। अच्छा, इसके अलावा दुनिया और आखिरत की फलाह हासिल करने वालों की दीगर सिफात बताई गई हैं। वहाँ ये भी फरमाया गया है कि वल्लज़ीना हुम ली अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और वो लोग जो अपनी अमानतों और अपने वादा की हिफाजत करने वाले हैं। वो लोग जो अपने, ये सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 8 है। ये हो गया इसका जो है हम पढ़ रहे हैं अमानतदारी, दयानतदारी। अच्छा जी, इसके बाद अहादीस का हवाला दिया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कौन नहीं जानता कि आप कितने दयानतदार थे, कि आप मनसब नबुव्वत पर सरफराज होने से कबल, अभी वो नबुव्वत के मनसब पर सरफराज भी नहीं थे, तो उससे पहले भी अरब जो है, अरब में वो एक अमीन के नाम से जाने जाते थे। अरब के बाद दयानत मुआशरे में अल अमीन यानी दयानतदार के लक़ब से पुकारे जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसास दयानत का ये आलम था कि वो मदीना हिजरत करते वक्त भी उन लोगों की अमानतों की अदायगी का एहतमाम फरमाया। जब वो मदीना जाने लगे तब भी उन्होंने जो अमानतें थी उनके अहल के सुपुर्द करने का हुक्म उसके लिए कहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के दर पे थे। इस्लाम ने दयानत के मफहूम को महज, हालांकि वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी अमानतें उनके सुपुर्द कर देने की हदायत दी थी। इस्लाम ने दयानत के मफहूम को महज तजारती कारोबार तक महदूद नहीं रखा, बल्कि वुसअत देकर, यानी कि जुमला हुकूकुल इबाद की अदायगी को दयानत के दायरे में शामिल कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि महफिल में की जाने वाली बातें भी अमानत हैं। यानी एक जगह अगर कोई बात सुनकर दूसरी जगह जा सुनाना भी बददयानती है। यानी कि दयानत सिर्फ यही नहीं कि किसी का माल या असबाब जो है, माल और असबाब आप रखें, उसको उसी तरह वापस करें। हर बात में दयानत ज़रूरी है। यानी किसी की बात सुनना और उसको दूसरी जगह बता देना भी बददयानती है। इससे भी बढ़कर मुसलमानों को तलकीन की गई कि वो अपनी तमाम जिस्मानी और जहनी सलाहियतों को अल्लाह ताला की अता की हुई अमानतें समझें और उन सब को इस एहसास के साथ इस्तेमाल करें कि एक रोज़ अल्लाह ताला को इनका हिसाब देना है। दयानत की इस तारीफ के पेश नज़र नामुमकिन है कि कोई शख्स मुसलमान भी हो और बददयानत भी। यानी मुसलमान अगर कोई है तो उसके लिए वो ज़रूरी है कि वो दयानतदार ही होगा, अगर तो वो पक्का सच्चा मुसलमान है। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें दयानत नहीं उसमें ईमान नहीं। यानी ईमान की एक सिफ्त बता दी गई, दयानतदारी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है इफ़ाए अहद, यानी अहद की पासदारी। इंसानों के बाहमी ताल्लुकात में इफ़ाए अहद यानी वादा पूरा करने की जो अहमियत हासिल है वो मोहताज बयान, यानी उसको बयान करने की ज़रूरत ही नहीं। हमारे अक्सर मामलात की बुनियाद वादों पर होती है। वो वादे
وہ پورے ہوتے ہیں تو معاملات ٹھیک رہتے ہیں، اگر ان کی خلاف ورزی شروع ہو جائے تو سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اسی بگاڑ سے مسلمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اسلام ایفائے عہد کی تلقین کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 ہے یہ، اور عہد کو پورا کرو، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کو پورا کرو۔ بے شک عہد کے بارے میں مسئولہ سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، کس کے بارے میں؟ ان العہد، عہد کے بارے میں، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ انسان کے تمام وعدوں میں اہم ترین عہد وہ ہے جو اس نے یوم ازل سے بندگی کے معاملے میں اپنے خالق سے کیا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی یاد دہانی اس انداز میں کی گئی ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 152 ہے، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، یہ وہ باتیں جن کی اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب دیکھیں وَبِعَهْدِ اللَّهِ، عہدوں کو، اللہ کے عہدوں کو، پورا کرو، ذالکم وصاکم، وصیت جس کی ہے اللہ تعالیٰ نے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ایک اور مقام پر باہمی معاہدوں اور اجتماعی رشتوں کی پاسداری کا لحاظ رکھنے کی ہدایت اس طرح فرمائی گئی۔ دیکھیں یہ ایک آیت ہوگی، دوسری آیت ہوگی، اب یہ تیسری آیت کا حوالہ دیں گے۔ یہ نوٹ کی شکل میں آپ کو آ سکتے ہیں، ایفائے عہد پہ نوٹ لکھیے، تو جب آپ یہ آیتوں کے حوالے ایگزیکٹ ترجمے کے ساتھ آپ لکھیں گے اور احادیث کا حوالہ دیں گے تو آپ کے کنفرم ہے مارکس انشاءاللہ۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور جو پختہ عہد کو نہیں توڑتے۔ یوفون بعہد اللہ، الذین یوفون پورا کرتے ہیں اللہ کے عہدوں کو، ینقضون توڑتے نہیں اپنے عہدوں کو، ٹھیک ہو گیا، پختہ عہدوں کو توڑتے نہیں۔ والذین یصلون، اور وہ یصلون اور جوڑتے ہیں، والذین اور جو لوگ جوڑتے ہیں، ما امر اللہ، جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے، بھی یوصلا، کہ اسے جوڑا جائے، اور وہ لوگ ان رشتوں کو جوڑتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اسے جوڑا جائے۔ یہ 3 آیات ہو گئیں۔ اس کے بعد احادیث کا حوالہ آ گیا کہ آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ احادیث کی روح سے، یہاں پر قرآن آیات کی یا قرآن کے حوالے سے آپ لکھ سکتے ہیں، ہیڈنگ دے سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت سے سخت حالات میں بھی عہد کی پابندی فرمائی۔ مثلا جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابو جندل زنجیروں میں جکڑے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے اپنے جسم کے داغ دکھائے کہ اہل مکہ نے انہیں مسلمان ہو جانے پر کتنی اذیت دی ہے، اور درخواست کی کہ انہیں مدینہ ساتھ لے جایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شفقت کے باوصف جو آپ کو مسلمانوں سے تھی، انہیں اپنے ہمراہ لے جانے سے محض اس لیے انکار کر دیا کہ قریش سے معاہدہ ہو چکا تھا کہ مکہ سے بھاگ کر آنے والے مسلمانوں کو مدینہ سے لوٹا دیا جائے گا۔ حضرت ابو جندل کی دردناک حالت تمام صحابہ کے لیے بے قراری کا باعث تھی، لیکن صلح حدیبیہ کی پاسداری کے پیش نظر سب نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ ایک ہو گئی حدیث، دوسری آ جاتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں اکثر یہ بات فرماتے تھے کہ لا دینا لمن لا عہد لہ، جسے وعدے کا پاس نہیں، لا نہیں، عہدہ اس میں دین نہیں، یعنی کہ عہد کا پاس نہیں، لا دینا کہ اس میں دین نہیں۔ ہمارے لین دین کے جملہ معاملات اور باہمی حقوق ایفائے عہد ہی کے ذیل میں آتے ہیں، اس لیے دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان سب کی پاسداری کریں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سچائی ایک ایسی عالمگیر حقیقت ہے جسے تسلیم کے بغیر انسان سکھ چین کا سانس نہیں لے سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نہایت جامعیت کے ساتھ یوں ارشاد فرمایا، ان الصدق یہدی الی البر وان الکذب یہدی الی الفجور، بے شک سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یہدی ہدایت کرتی ہے، صدقہ سچائی، بری نیکی کی طرف، اور وان الکذب اور جھوٹ، یہدی ہدایت کرتا ہے الی الفجوری، فجور کا مطلب ہے نافرمانی کی طرف، ٹھیک ہو گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے صادق القول ہونے کا ذکر فرمایا، مثلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 87 ہے کہ اور کون ہے جو اللہ سے
زیادہ بات کا سچا ہو۔ اس طرح قرآن حکیم میں انبیاء کی صفت کا بطور خاص، اب یہ دیکھیں یہ ہو گیا اس میں قرآنی آیات میں سے پہلی آیت ہو گئی سچائی میں۔ اب آ جاتا ہے کہ اس طرح قرآن حکیم میں انبیاء کی صفت کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے کہ وہ راست گفتار تھے۔ جو انبیاء کرام تھے وہ راست گفتار یعنی سچ بولنے والے تھے۔ سچائی کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ تمام انبیاء نے وہیں سے سچائی حاصل کی اور دنیا میں پھیلائی۔ اس سچائی سے انکار کرنے والا زندگی کے ہر معاملے میں جھوٹ اور باطل کی پیروی کرتا ہے اور ہلاک ہو کر رہتا ہے۔ اردو میں ہم سچ کا لفظ محض گفتگو کے تعلق سے استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں اس کے مفہوم میں قول کے ساتھ عمل اور خیالات تک کی سچائی شامل ہے، یعنی صرف کہنے کی حد تک نہیں، قولو یعنی جو بھی عمل کیا جائے اس میں اور خیال تک کی سچائی شامل ہے۔ یعنی صادق وہ ہے جو نہ صرف زبان ہی سے سچ بولے بلکہ اس کے فکر و عمل میں بھی سچائی رچی بسی ہو۔ اب نیکسٹ آ جاتا ہے عدل و انصاف، یہ ہم کل کر لیں گے۔ ابھی آج ہم نے 3 پڑھ لی ہیں اس کے معاشرتی ذمہ داریوں کے بارے میں، تو امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ دل لگا کے پڑھیے تاکہ ٹائم بہت کم ہے اور تاکہ آپ بہت اچھے ہر سبجیکٹ کو ٹائم دیں، اور اسی طرح جو اسلامیات، پاک سٹڈیز اور اس طرح دوسرے اردو سبجیکٹس ہیں ان کو خاص طور پر ٹائم دیں، کیونکہ ان سے ہی آپ کی پوزیشن اچھی بنے گی۔